یہ ایک ہے چندریان 3، دوسرا ہے شق القمر۔ بھی مبارکبادی دی، آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ ہندوستان کا نام بلند کیا۔ جس کنٹری میں بھی ہم جائیں گے تو کہیں گے یہ ہندوستان کنٹری چاند پر اترنے والی کنٹری ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے جانیں گے یہ کیا ہے چاند، جانیں گے کہ چاند پہلے تھا یا یہ دھرتی یہ زمین پہلے تھی یا ہمارے نبی پہلے تھے۔ ہم جانیں گے آج کے چاند، سورج، ستارے، پیڑ پودے پہلے تھے یا ہمارے نبی پہلے تھے۔ حضرت جابر ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس کو پیدا کیا؟ تب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر سن لو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے نور نبی کا قبل الاشیاء، تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ فجعل ذلک النور، اب وہ نور پیدا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو بنایا، اب وہ نور ہے۔ نور کیا کام کرتا رہا؟ حضرت حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر سنو، یدور بالقدرت حیث شاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، وہ دورہ کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لم یکن فی ذلک الوقت، اس وقت کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اس وقت کچھ نہیں تھا، لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، یہ سورج بھی نہیں تھا، یہ زمین بھی نہیں تھی، یہ چاند بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ انسان بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے۔ تو جابر سے یہ پتا چلا ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب چاند کا وجود نہیں تھا، سورج کا وجود نہیں تھا، زمین کا وجود نہیں تھا، انسانوں کا وجود نہیں تھا، جنات کا وجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اس وقت کچھ نہیں تھا بس اللہ کا نور تھا اور حضور کا نور تھا تو تھا، اللہ کا نور تھا، حضور کا نور تھا۔ اب ذرا غور کریں، کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے اس کے بعد کیا کیا؟ لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، پھر اس میں سے 4 حصے بنے، پھر 4 حصوں میں سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے چاند کو بھی پیدا کیا۔ ہم نے سنا آج ہم دھرتی سے، اس زمین سے آسمان پر، اس چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں، ضرور جائیں، یہ اسلام بھی منع نہیں کرتا، اسلام بھی ناممکن نہیں کہتا۔ تعلق سے ہمارے اکابر علماء نے پہلے ہی کتاب لکھی، اسلام اور چاند، اور کہا کہ چاند پر جانا محال نہیں ہے۔ ہمارے بڑے اکابر نے بھی کہا، بزرگوں نے بھی لکھا، اللہ والوں نے لکھا، اکابر علماء نے لکھا، چاند پر جانا محال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند پر انسان جا سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ آج انسان نے چاند پر جا کر یہ بتا دیا کہ ہم چاند پر جا سکتے ہیں۔ اب ہم نے سنا کچھ نہیں تھا، حضور کا نور تھا، تو چاند بھی حضور کے نور سے بنا ہے۔ اب بن مالک سے میں نے سنا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں ایک مرتبہ جنگ تبوک ہو چکا، اس سے میں پیچھے رہ گیا، جنگ تبوک سے میں پیچھے رہ گیا۔ جب میں آیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، جب میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
خوشی سے مسرت سے جگمگا رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے، مسرت کرتے، تو اس وقت آپ کا چہرہ جگمگاتا تھا۔ اسی جگمگانے کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے کہ حضور خوش ہے، آج حضور مسرور ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ جگمگا رہا ہے، دھمک رہا ہے، نورانی چہرہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارکہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، 14ویں کا چاند سے بھی زیادہ ہمارے نبی خوبصورت ہے۔ جو 14ویں کا چاند جو آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، دھرتی پر زمین پر اپنی شعاعیں بکھیرتا ہے، دھرتی کا اندھیرا تھوڑا غائب ہوتا ہے، روشنی رہتی ہے، اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ حسن عطا کیا ہے، حسن یوسف کی حضور کا صدقہ ہے۔ دنیا کی رنگینیاں بھی حضور کا صدقہ ہے۔ حضور ہی کے نور سے سب کچھ بنا، حضور ہی کے نور سے یہ چاند بھی بنا ہے۔ شاعر نے کہا ارے میں دیکھتا ہوں چاند میں دھبے ہیں، یہاں سے دکھائی دیتے ہیں چاند میں کچھ نہ کچھ داغ ہے۔ چاند خوبصورت تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کے دھبے صاف نظر آتے ہیں۔ اب حضور کا چہرہ اور چاند، ایک شاعر کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ ارے چاند میں تو داغ ہے، رسول اللہ کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں تو داغ ہے، رسول اللہ کا چہرہ صاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جیتی پر تشریف لاتے ہیں، آپ کا چہرہ زہبہ ایسا تھا کہ چاند بھی آپ کو جھک جھک کے سلامی دیا کرتا، سورج بھی آپ کو دیکھتا رہتا، زمین و آسمان بھی آپ کو دیکھتے رہتے۔ جیسے حضور تشریف لائے بشارت ملتی ہے، سنتے ہیں جانور بھی اپنی اپنی جگہ جا کر دوسرے جانوروں کو یہ بھدائی دینے لگے، یہ خوشخبری دینے لگے آج کے بعد ظلم ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ جس کے حسن کو یوسف کی مثال دی جا رہی تھی، وہ کامل حسن والا تشریف لا چکا ہے، وہ کامل حسن والا تشریف لا چکا ہے۔ جب حضور کے نور سے یہ تمام چیزیں بنے ہیں تو چاند بھی حضور کا کھلونا، چاند بھی حضور کا کھلونا ہے۔ جس چاند پر پہنچنے کے لیے ہمارے اسرو کے سائنسدانوں نے آرام سے کوشش کرتے ہوئے 41 دن 41 ڈیز میں چندریان 3 کو لینڈ کروایا، وہ حضور کا کھلونا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی کا یہ چاند کھلونا ہے۔ محترم سامعین، اس کو ابن عساکر نے روایت کیا اور اس کو امام سیوطی نے روایت کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الخصائص الکبریٰ دیکھ سکتے ہیں، زرخانی علی المواہب کتاب دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی جو نشانی ہے ان نشانیوں میں سے آپ کے بچپنے کے زمانے میں جب آپ گہوارے میں تھے، جب مہد میں تھے، جب آپ جھولے میں تھے، اس وقت میں نے آپ کی نبوت کی نشانی دیکھی۔ کب کہہ رہے ہیں؟ بڑے ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جب آپ گہوارے میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے، جب آپ مہد میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے، اس وقت میں نے آپ کی نبوت کی نشانی دیکھی۔ اس کے بعد مجھے دین اسلام قبول کرنے کی طرف میں راغب ہوا ہوں۔ اب حضرت عباس کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا، بچپنا تھا آپ کا، آپ گہوارے میں تھے، آپ گہوارے میں مہد میں سوئے ہوئے تھے، جھولے میں تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عباس کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی انگلی مبارک
جس طرف جاتی ہے چاند بھی اس طرف جھک جاتا ہے. اگر آپ کی انگلی نیچے ہوتی ہے چاند نیچے ہو جاتا ہے, آپ کی انگلی اوپر جاتی ہے چاند بھی اوپر چلا جاتا ہے. اب حضور ارشاد فرماتے ہیں اے عباس سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کی بات بتا رہے ہیں. حضرت عباس سے کہتے ہیں اے عباس سنو, یقیناً چاند سے میں باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. اس لیے جب امام عشق و محبت اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چاند جھک جاتا جی تھا, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا داروں پر کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جی تھا, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا تو چاند کھلونا بن گیا. جس کو ہم چاند کہہ رہے ہیں, چندریان کہہ رہے ہیں, وہ حضور کے کا کھلونا ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین, آج انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا چندریان پہنچا, ہم بھی خوش ہیں, سارے ہندوستانی خوش ہیں. خوش ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اپنا ملک ہے, اپنے ملک نے بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن ہم جتنا اپنے ملک پر ناز کرتے اتنا ہی ہم اپنے ایمان رکھنے پر ناز کرتے ہیں, حضور کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور ناز فخر کرتے ہیں, اسلام پر فخر کرتے ہیں. اب سوچتے ہوں گے انسان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کا عالم کھیل کود کا بھی نہیں, ابھی گہوارے میں ہے. آپ کی انگلی اٹھ رہی ہے تو چاند آپ کا کھلونا بن گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہو تو حضور کی اصل سمجھنا ہے کہ حضور کی اصل کیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا. اب محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے اور آپ کا کھلونا بھی نور ہے, آپ کا کھلونا بھی نور ہے. آپ نور علی نور ہے. سبحان, کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا ایسا ہمارے نبی نے کام کیا. آج سائنسدان, دنیا بھر کے سائنسدان چاند پر جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. کوئی اسفل ہوتا ہے, کوئی سفل ہوتا ہے, کوئی کامیاب ہوتا ہے, کوئی سافٹ لینڈنگ نہیں کر سکتا, کراش ہو جاتا ہے. لیکن محترم سامعین, غور طلب امر یہ ہے, انسان کو اللہ نے عقل دیا. یقیناً ساری کائنات کا پیدا کرنے والا, عدم سے وجود میں لانے والا, نیست سے ہست میں لانے والا, ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی انگنت قدرتیں, کوئی انسان ان قدرتوں کو گنا نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہتا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, شمار کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی قدرتیں اتنی ہے کہ کوئی انسان ان کما ان نعمتوں کو یا قدرتوں کو گنا نہیں سکتا. اب ہم کہیں گے کوئی جاہل تو یہ کام نہیں کر سکتا, دماغ سے معذور انسان کو یہ کام نہیں کر سکتا, پاگل یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں کر سکتا ہے تو وہ عقل مند کر سکتا ہے, علم والا کر سکتا ہے. اب عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. علم دینے والا اللہ رب العزت ہے. ہم یہی سوچیں گے چندریان 3 پہنچا ہے, اللہ تعالی اپنی قدرت کے خزانے انسانوں میں اور زیادہ اجاگر کرنا چاہتا ہے. جو اب تک لوگوں کی نظروں سے, بندوں کی نظروں سے اللہ کی قدرتیں جو پنہاں تھیں, رازدار تھیں, پوشیدہ تھیں, ہم یہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کو, اس مشن کو وہاں پر اتار کر اپنی قدرتوں کو اور زیادہ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہے. اے لوگوں سن لو, وہاں چاند کی زمین پر چندریان 3 ہو یا دنیا کی کوئی مشین ہو, پہنچ کر پانی کی کھوج کر رہی ہوگی. وہاں پر زمین مٹی ہے یا نہیں اس کو تلاش کر رہی ہوگی. وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ آئیڈیا اور اس کے لیے پلاننگیں, کوششیں کر رہی ہوگی. لیکن اللہ کی قدرت پر ذرا غور کرو,
چندریان چاند ہو وہاں پر پانی نہیں ہے، کوئی کسی نے پتہ نہیں لگایا، آکسیجن کی کمی یا آکسیجن نہیں ہے وہاں پر، ہوا کا نہیں ہے انتظام اور بہت کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ذرا غور کرے، اللہ نے پیدا بھی کیا، پیدا کر کے ہمیں زمین پر یا کسی تارے پر نہیں بسایا بلکہ بسایا تو زمین پر بسایا۔ جب انسان کو بسانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام بھی کیا ہے، انسان کے رہنے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہے، اللہ نے زمین میں ہوائیں بھی عطا کر دی ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے زمین میں پانی بھی عطا کر دیا ہے، انسان کے دنیا میں رہنے کے لیے شعاعوں کی ضرورت ہے، سورج کی بھی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کھانے پینے کے لیے اسی زمین پر اسی دھرتی پر میوے جات اگا دیے ہیں، انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ سوچیں آج کوئی انسان چاند پر جا کر زندگی بسانے کے لیے پانی کو تلاش کر رہا ہوگا، وہاں پر رہنے کے لیے آکسیجن، وہاں ہوا کو تلاش کر رہا ہوگا، وہاں پر گھر بنانے کے لیے انتظام کر رہا ہوگا، ہم وہاں رہیں گے، وہاں سے کچھ نہ کچھ لائیں گے، وہاں پر کچھ نہ کچھ کریں گے ہم۔ محترم سامعین، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، دنیا میں بھیجا تو سارا انتظام کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ غور کرے، اللہ نے سب کچھ دنیا میں عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، اب یہ جائیں وہاں کے حالات جب ہمیں بتائیں گے ہم اس اعتبار سے اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں گے۔ وہاں پر کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں بسایا، سب کچھ عطا کر کے بسایا، کسی چیز کی کمی رہنے نہیں دی دنیا میں۔ سورج کی ضرورت ہے، سورج دے رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں نے، کفار مکہ نے، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے جو شق القمر کا معجزہ ہے، حضور نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جانتے ہیں نا ہم سب ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیں آپ بھی، ایمان ہے نا ہمارا؟ حضور نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہو سکتا ہے اسے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پارہ نمبر 27 سورۃ القمر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کے پھٹنے کا ذکر قرآن میں موجود، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر آیت نمبر یہ۔ اب جب بخاری کا حوالہ چاہیں تو بخاری کھول سکتے ہیں، بخاری شریف کتاب باب الانشقاق القمر جلد اول آپ دیکھیں، بخاری صحیح بخاری میں بھی حضور نے واقعہ بیان کیا، حضور کی حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے۔ قرآن میں تو آ گیا ختم، اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارے نبی نے بھی کہا ہے اور اس کو نقل کیا ہے، احادیث کو نقل کیا ہے صحابہ نے۔ اب صحیح بخاری کتاب باب الانشقاق القمر میں ہمارے نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار مکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنی نبوت کی نشانی لاتے ہیں،
آپ بھی کوئی نشانی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی نشانی دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے، آپ کے دین کو، آپ کے دھرم کو ہم قبول کر لیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں کفار مکہ پہنچے اور کہہ رہے ہم بھی آپ کی نبوت کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی نشانی آپ نے دکھا دی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اپنے باپ دادا کے دھرموں کو چھوڑ کر، دینوں کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ محترم سامعین، چاند کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے اشارہ کیا اور تمام لوگوں سے کہا دیکھ لو، اللہ اکبر۔ حضور کا اشارہ ہونا تھا چاند کی طرف، چاند دو ٹکڑے ہو کر بٹ گیا۔ اسی کو روایت کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، مینا میں تھے، اس وقت ہم نے دیکھا حضور ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اور گواہ ہو جاؤ کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا اور ہم تمام نے دیکھا، یہ چاند کا آدھا ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے اس طرف رہا اور ایک پہاڑ اس طرف رہا۔ ہم نے پہاڑ کے درمیان میں دونوں کٹے ہوئے چاندوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک بخاری شریف کی حدیث پاک کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے اشارہ کیا چاند تو دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ہم نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ ہی ہم تھے۔ ہم نے یہ دیکھا ایک پہاڑ کا جس کو ہیرا پہاڑ کہا جاتا ہے، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ کر ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا اس طرف آ گیا، گویا دونوں چاندوں کے درمیان جو حصہ ہو چکا بیچ میں بٹا ہوا اس کے درمیان میں وہ ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، چاند جھک جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، کھلو شاروں پر کھلو ناموں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ قمر میں کیا، جس کا ذکر احادیث رسول میں موجود ہے۔ چاند کو حضور کے فرما بردار بھی بنا دیا، سورج کو حضور کا فرما بردار بنا دیا، اس لیے کہ ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں اپنے اونر کو، اپنے سوکار کو، کوئی سوکار کہتا ہے، کوئی اونر کہتا ہے، کوئی مالک کہتا ہے۔ مالک کہنے سے کیا اللہ تعالیٰ مراد لے رہے یا یہ مراد لیا جاتا ہے؟ جس کے پاس وہ کام کرا وہ اپنے کو، اس کے اونر کو مالک کہتا ہے، یہی ہے نا۔ مالک سے اللہ تعالیٰ نے، وہ مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے شاعر کہتے ہیں، امام اس کو محبت کہتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ خالق کل نے آپ کو، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس نے آپ کو محبوب خدا تو بنایا ہی، اس نے آپ کو نور خدا ہونے کا شرف عطا کیا، اس نے آپ کو مالک کل بھی بنایا ہے۔ تو کہتے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ جب آپ کے قبضہ و اختیار میں دونوں جہاں ہیں، اب چاند کی طرف اشارہ کرے، چاند ٹکڑے ہوگا ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھے تو چاند بھی اس سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف کھلونا بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورج بھی ہمارے نبی کی بات مانتا ہے، سورج بھی ہمارے نبی کی بات مانتا ہے۔ یہ شعر ہی ہمارے لیے کافی تھا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، آپ بھی کہیں تاکہ آپ کی زبانوں پر بھی جاری ہو جائے، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب سورج بھی آپ کی بات مانتا ہے۔ محترم سامعین، اب ذرا غور کریں، جو واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں طبرانی فی المعجم الکبیر اور شفا شریف اور الخصائص الکبریٰ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اشارے پر جس طریقے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے۔ حضرت علی کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آرام فرمانے سے یہ مراد نہیں کہ ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو کر بیدار ہوئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، غفلت میں چلے جاتے ہیں، غفلت میں جانے کی وجہ سے ہمارا وضو اٹھ کر بیدار ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس آنکھیں بند کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، دل ان کا جاگتا ہے۔ دل جاگنا یہ اور ہوتا ہے، آنکھیں بند ہونا اور ہوتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، دل بھی ساتھ ساتھ سو جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا، بس آنکھیں بند تھی، دل بیدار تھا، ذکر خدا جاری تھا۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، حضرت علی بیدار نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے علی تمہیں کس چیز نے بلایا؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا تم عصر کی قضا نماز ادا کرو گے یا ادا کرنا چاہو گے؟ حضرت علی بھی جانتے تھے یہ محبوب خدا ہے، ان کا تو چرچا کہاں نہیں ہے، ان کی حکومت تو کہاں نہیں ہے، ان کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو کیا سورج واپس نہیں آ سکتا؟ تو حضرت علی کا بھی عقیدہ دیکھیں، حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میں نماز قضا نہیں بلکہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضور نے سورج کی طرف اشارہ کیا، جو سورج ڈوب گیا تھا وہ سورج پھر سے واپس پلٹ آیا۔ حضرت علی نماز عصر ادا کر چکے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں آخر یہ پیغام لے کر جائیں، یقیناً دو پیغام ہیں میری طرف سے، ہماری جانب سے، یقیناً چندریان 3 چاند کی دنیا پر، سطح چاند پر لینڈنگ کیا ہے، بہت بڑی مبارکبادی اور تمام خوشخبری کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کامیابی عطا کرے، اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں دوسرے نقطے پر غور کریں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اسی نبی کے کھلونا بنا ہوا چاند ہے، اور اسی نبی کے اشارے سے سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا۔ اس نبی کا ہم کلمہ دینے والے ہندوستان کی زمین پر موجود ہے۔ ہم قابل مبارکباد بھی ہیں ہندوستانی سائنسداں، اور ہم جس ملک میں ہیں اس نبی نے تو پہلے ہی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ